حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و منعلو نے فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ آیت شریفہ میں نے تلاوت کی اور ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں لفظ عید آیا ہے، عید، اور ہمارے جمعے کا آج کا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنا درست ہے۔ یہ ہے موضوع، ٹاپک، مختصر وقت میں گفتگو اس پر مقصود ہے۔ پہلے تو آئیے ترجمے کی طرف۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114، 7واں پارہ، قال عیسی ابن مریم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ہمارے نبی پاک مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے گزر چکے، ان کے حوالے سے فرمایا گیا، انہوں نے دعا کی بارگاہ الہی میں، قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے دعا کی۔ عیسی ابن مریم، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے، اس طرف اشارہ دلانے کے لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے بیٹے ہیں، کیونکہ نصارہ کا ایک عقیدہ یہ رہا ہے، اب بھی ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ اللہ تو باپ بیٹا سے پاک ہے، نہ وہ باپ ہے کسی کا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو نصارہ اور عیسائیت کا یہ جو عقیدہ گزرا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، یہ تو درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہوا، اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا، روح اللہ ان کا لقب ہے، تو بے شک وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مگر اس سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے لیے کسی کو اپنا بیٹا بنانا جائز ہی نہیں رکھا، وہ احد ہے، ایک ہی ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا بیٹا۔ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ بن مریم یہ نازل فرما کر اس طرف توجہ دلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے بیٹے ہیں. بے شک ان کا کوئی باپ نہیں ہوا مگر وہ بیٹے مریم کے ہیں کیونکہ ماں ہے ان کی. اب آئیے اصل بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اللہم ربنا, اے اللہ اے ہمارے رب. یہ دعا ہے اللہم ربنا. یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دعا اللہ سے کرنا اور کرتے رہنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے, ان کی سنت ہے. وہ چاہے ہمارے نبی پاک ہوں چاہے کوئی اور نبی ہو, ہر نبی دعا کرنے والا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے وقت کہ یا اللہ ان میں سے اہل عرب میں سے ایک رسول بھیج دے, ربنا وابعث فیہم رسولا. تو دعا تھی نا, وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھی اور ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے, وہ خود نبی ہیں. معلوم ہوا کہ دعا سے نبی بھی مستغنی نہیں ہے. تو دعا کا مقام, دعا کا مرتبہ اور دعا کی اہمیت سیکھنی چاہیے یہاں سے کہ نبی رسول جو اللہ کا مقرب ترین بندہ ہوتا ہے اس سے مقرب کون ہوگا, اور یعنی قریب اللہ کے, جس کا براہ راست کنیکشن ہوتا ہے اللہ سے. جو بات اللہ نبی اور رسول کو بتاتا ہے وہ نبی رسول ہی کو بتاتا ہے, پھر آگے نبی رسول جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. تو نبی رسول سے زیادہ اللہ کے ساتھ تقرب کسی اور بندے کا ممکن نہیں, فرشتے کا بھی نہیں, جن کا بھی نہیں, کسی اور انسان کا بھی نہیں. نبی رسول مقرب ترین بندہ ہے, مگر بارگاہ الہی میں دعا نبیوں کی سکھائی ہوئی دعائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جو آپ یاد رکھیے. دعا کیا کر رہے ہیں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان, جیسے دسترخوان ہوتا ہے, خوان نعمت یعنی اناج, غذا, رزق ہم پر نازل فرما دے. یعنی یہ بتا دیا کہ رزق روزی رساں, رزق پہنچانے والا یہ اللہ ہے. جہاں سے چاہے, جب چاہے, جتنا چاہے اور جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے. بندے کو کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کہاں سے رزق آئے گا, کون لائے گا. میرے خاندان کے بزرگ گزرے صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کلام کا شعر ہے, تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی, غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. اے اللہ تو ہی دیتا ہے اور تو ہی دلاتا ہے, غیر کیا ہے جو دے, جو دے گا وہ تیرے ہی حکم سے دے گا, تو ہی دلوانے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کیا کہ دعا کی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے ہمارے رب
ہم پر آسمان سے نعمت نازل فرما، خوان نعمت، خوان اتار دے، تکون لنا عیدن، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. یعنی جس دن تو آسمان سے وہ خوان اتارے گا، وہ دن ہمارے لیے اتنا اہم ہوگا کہ ہم خوشیاں منائیں. میں نے کیا عرض کیا کہ اس آیت شریفہ میں لفظ کیا ہے؟ عید. اور عید کا لفظ قرآنی لفظ ہو گیا، آیت شریفہ میں نازل ہو گیا. عید، عیدن لاولینا وآخرنا، فرمائے وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے. یعنی وہ لوگ جو ہمارے زمانے میں ہیں، ابھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے وقت میں ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو میرے بعد آتے رہے ان کے لیے بھی. اب اسی پر ہم کو فوکس کرنا ہے موضوع کے اعتبار سے، اس نقطے پر غور کرنا ہے. عید، کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنا. عید میلاد النبی. میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریفہ کا شعر ہے پہلا: عید میلاد النبی کا یہ مہینہ آ گیا، عید میلاد النبی یہ مہینہ، عید میلاد النبی کا یہ مہینہ آ گیا، رحمتوں اور برکتوں کا یہ خزینہ آ گیا، رحمتوں اور برکتوں یہ خزینہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عید کا جو لفظ ہے یہ خوشی کے معنی میں آتا ہے، اس لیے عید کہا جاتا ہے. یعنی اس کا معنی کیا نکلا؟ وہ دن جس دن خوشی منائی جائے. عید الفطر کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس دن خوشی ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ غم کے دن کو کوئی عید کہتا ہو؟ نہیں. سوگ کے دن کو کوئی عید کہتا ہو؟ نہیں. نہ غم میں عید کہا جاتا ہے، نہ سوگ میں عید کہا جاتا ہے. جس دن دل کو خوشی ہو، جس دن روح کو خوشی ہو، وہ دن عید ہوتا ہے. عید کا تصور ہی خوشی میں. عید کا نام لیتے ہی تصور کیا آتا ہے؟ خوشی، مسرت، فرحت. تو عید الفطر کو خوشی کا دن تصور کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کو عید کہا جاتا ہے، خوشی کا دن کہلاتا ہے. دونوں دنوں میں عید منائی جاتی ہے. مگر احادیث شریفہ میں یوم عرفہ کو بھی عید کہا گیا ہے، یوم جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے. حدیث پاک میں ہے الجمعۃ عید المساکین، جمعہ مسکینوں کی عید ہے. یوم عرفہ، عرفات کا دن عید کا دن کہلاتا ہے. خوشی ہے نا. حج، عرفات کا دن جو ہے وہ حج کا اہم رکن ہے. اگر وہ رکن نہ ملا تو حج نہیں ہوا. کئی ارکان ہوتے ہیں نا حج کے، مناسک کے حج میں کئی ارکان ہیں، مگر ایک رکن بڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ میدان عرفات. اگر وہ ہی نہ ملے
تو حج ہی نہیں ہوگا. تو خوشی کا دن ہو گیا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں ایسا دن نصیب کیا کہ خوشی کا دن ہے, حج ہو رہا ہے. تو عرفہ کا دن, جمعہ کا دن, عید الفطر کا دن, عید الاضحیٰ کا دن, اس کو عید کہا جاتا ہے. علماء کرام نے یہ فرمایا, تصریح کی ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمارے عقیدے کے لیے, تاکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو عید کیوں کہتے ہیں, مت کہو. عید الفطر ہوتی ہے بس, عید الاضحیٰ ہوتی ہے بس, کافی ہے. عید میلاد کیوں کہہ رہے ہو, عید میلاد النبی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ کے پاس ذہن میں جواب ہو. جواب یہ ہو کہ عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی. خوشی کے دن کو عید کہا گیا. اب اگر بتائیے کہ قرآن میں یہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے, قال عیسی ابن مریم, قرآن پڑھا نا میں نے, آیت پڑھی نا, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کی میں نے تلاوت کی, ترجمہ پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اللہم ربنا انزل علینا, ہم پر نازل کر, مائدۃ من السماء, آسمان سے دسترخوان, تکون لنا عیدن, تاکہ ہم اس کو عید بنا لیں, لاولینا وآخرنا, اور وہ ایسا دن ہو جائے کہ ہمارے دور میں بھی عید ہو اور ہمارے بعد بھی عید ہو جائے. اب اسی کو لے کر آپ سمجھیں کہ عید میلاد النبی ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی عید ہے اور ہمارے بعد بھی عید رہے گی. بھائی ہم آج ہیں, کل نہیں ہوں گے. بندہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن دنیا میں تو لوگ رہیں گے نا. عید کا دن میلاد النبی کا بار بار آئے گا, ہر سال آئے گا. ہم ہر سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہمیں نہیں معلوم, مگر دن ہر سال آئے گا. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, بارگاہ الہی میں عرض کیا, یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے تو نعمت کا دسترخوان بھیج دے, تکون لنا عیدن, ہم اس کو عید بنائیں, خوشی کا دن بنائیں اس کو. یعنی اس دن جب دیکھیں کہ تیری نعمت آ گئی تو ہم خوشی سے باغ باغ ہو جائیں. اب آپ ذرا سوچو کہ عیسیٰ علیہ السلام جس چیز کی دعا کر رہے ہیں اور اس کو عید کا دن بنا رہے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک خوان نعمت ہے. خوان نعمت جیسے اناج, غذا, خوراک, رزق, اس کے لیے دعا فرما رہے. جب اس کے لیے یہ دعا ہو سکتی ہے کہ تو اگر ہمیں وہ نازل کر دے تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے, تو علماء فرماتے وہ تو خوان نعمت کے لیے دعا ہو رہی تھی. میلاد النبی تو جان نعمت کی دعا ہے. وہ تو جان نعمت ہے, نعمتوں کی جان. رزق ملا تو ان کے صدقے, نماز ملی تو ان کے صدقے, روزہ ملا تو ان کے صدقے, زکوٰۃ ملی تو ان کے صدقے, حج ملا تو ان کے صدقے, عمرہ ملا تو ان کے صدقے, قرآن ملا تو ان کے صدقے. تو جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہو, جب وہ دنیا میں آ رہا ہے تو عید کا دن کیسے نہ ہوگا؟ اس کو سمجھنا ہے. جب تک سمجھے نہیں تو اعتراض ہوتا ہے, سمجھ جائیں تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ تقابل, کمپیریزن, تقابل کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ خوان نعمت اور جان نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا مقابلہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو کسی سے ہے ہی نہیں.
علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک، تو محمد رسول اللہ اپنی نبوت اور رسالت میں وحدہ لا شریک، کوئی ان کا شریک نہیں۔ نبی تو بہت سے، رسول تو بہت سے، ہمارا ہر نبی پر ایمان، ہمارا ہر رسول پر ایمان ہے، مگر کیا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے نبی سارے رسول ہمارے رسول کی طرح ہے؟ نہیں۔ جب ہم اپنے رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کہاں جاتا ہے، ہماری نظر کہاں جاتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظر جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظر جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول، اور جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے بارے میں نظر جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول، مگر جب محمد رسول اللہ پر نظر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ یہ القاب کسی اور کے ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نبی تو اور بھی ہیں، ہاں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، بلکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ ہمارے باپ، ابو کم، صحابہ سے فرمایا ابو کم، تمہارے باپ ہیں۔ وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ باپ تو ہیں مگر خاتم الانبیاء کون ہے؟ افضل الانبیاء کون ہے؟ امام الانبیاء کون ہے؟ لا محالہ یہ نام ذہن میں آتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلیں بات کہیں اور چلی جائے گی، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو پھر بات نکل جاتی ہے۔ میرا تو فوکس کیا ہے؟ عید۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو میلاد شریف کہتے ہو چلو صحیح ہے، میلاد النبی کہتے ہو چلو صحیح ہے، عید میلاد النبی کیوں کہہ رہے ہو تم اس کو؟ کیا عید الفطر کافی نہیں تمہارے لیے؟ کیا عید الاضحیٰ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ بھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، مگر وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے، وہ ان کے بعد آئی ہے۔ حضور نہ آتے تو ہمیں عید الفطر کا بھی پتہ نہ چلتا، حضور نہ آتے تو ہمیں عید الاضحیٰ کا بھی پتہ نہیں چلتا، حضور نہ ہوتے تو ہمیں میدان عرفان کا بھی پتہ نہیں چلتا، حضور نہ ہوتے تو ہمیں جمعے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو سب اللہ نے ان کو عطا فرمایا نا۔ بھائی دیکھو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ عید الفطر کے دن لوگ اچھلتے کودتے ہیں، حدیث پاک ہے، رقص کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہم تو عہد جاہلیت میں کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں ہر سال۔ حضور نے فرمایا اچھا اب مت کرنا، اب اللہ نے تم کو عید الفطر کا دن دے دیا، اب اس دن تم اللہ کی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا۔ عید الفطر میں 2 رکعت نماز کرتے ہیں ہم، ہے نا، خطبہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دن دیا ہمیں، کون سا؟ عید الفطر کا، انہوں نے عطا فرمایا، اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے ہمیں دیا۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کا آنا اس لیے عید ہے، عید کا دن ہے کہ انہی کے آنے سے تو سارے دن ملے ہم کو، بڑی بڑی راتیں ملی۔ ہم شب قدر مناتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر کا ذکر قرآن میں ہے، ٹھیک ہے قرآن میں ہے، بالکل ہے، مگر قرآن کس پہ اترا؟ ہم پر اترا؟ نہیں، کس پر اترا؟ محمد رسول اللہ پر اترا۔ تو ہر چیز بعد میں ہے، ہمارے نبی پہلے ہیں، عبادات سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت ان کا صدقہ ہے، ان کے طفیل ملی ہے۔ ہم کیا جانتے عبادت کیا؟ محمد کن پیدا نہ کرتا خدا اگر،
میرے جد امجد نے ایک مرتبہ یہ شعر پڑھا میلاد النبی کی محفل میں، 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. محمد کو پیدا نہ کرتا خدا گر قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایمان والے کا کہ سب کچھ ان کے صدقے میں ہے، ان کی برکات، ان کے طفیل، ورنہ خدا کی خدائی نظر نہ آتی ہے ہمیں. تو عید کے دن پر بات ہو رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر تو رزق نازل فرما، وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. تو رزق جس دن اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو جس دن ہمیں رزق اتار دے گا نا اس دن کو ہم عید منا لیں گے. عید ہو جائے گی ہماری. اس کو یوں تصور کریں آپ، امیجن کریں یوں کہ جیسے کوئی کہے کہ اگر یہ مجھے مل جائے نا تو عید ہو جائے گی میری. سمجھ کے بات کو، آپ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں محاورے کے طور پر، کہ کوئی یہ کہے ارے بھائی میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری پسندیدہ چیز ہے، جس دن مل جائے گی نا میں سمجھوں گا عید ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو جس دن ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما دے گا آسمان سے تو ہماری عید ہو جائے گی. تکون لنا عیدن، تو یہ قرآنی لفظ ہو گیا نا عید کا. اور مفہوم کیا نکل رہا ہے؟ استدلال اس سے کیا کر رہا ہوں میں؟ استدلال یہ کر رہا ہوں کہ جب رزق نازل ہو رہا ہے تو عید ہو رہی ہے، تو جس کے صدقے میں ہم کو اللہ کھلا رہا پلا رہا ہے. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. بھائی حدیث پاک مشہور ہے، انما انا القاسم واللہ موتی، فرمایا میں ہوں تقسیم کرنے والا، اللہ ہے عطا کرنے والا. تو عطا اللہ کی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے مگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی دی ہے. اب بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ایک چیز تمہارے لیے رکھ دی ہے تم لے لینا، ذرا سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک چیز میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، ایک تحفہ رکھا ہے تم لے لینا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، کہاں ہے؟ کہے گا فلاں کے پاس ہے، اس سے لینا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فلاں کے پاس ہے، لینا اس سے ہوگا، دیا میں نے وہ تحفہ. تو اب آپ مجبور ہو گئے نا کہ اگر آپ کو تحفہ لینا مقصود ہوگا تو آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ لائیے میرا تحفہ جو مجھے فلاں نے بھیجا ہے مگر ہے آپ کے پاس، آپ کے ذریعے ملے گا، لاؤ مجھے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عطا تو اللہ کی ہے مگر اللہ نے تقسیم میرے ہاتھ سے کیا ہے. بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مکر. امام نے سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں بخدا یہی ہے خدا کا در، یعنی در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر، کوئی فرار کی جگہ، کوئی قرار کی جگہ یہاں کے سوا نہیں. نہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہو نہ کہیں قرار ملے گا. بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو. وہاں سے کا کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں سے. اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، بالکل اللہ دینے والا ہے مگر اللہ فرماتا ہے دوں گا کہاں سے؟ یہاں سے. نبی کے ہاتھ سے دوں گا، محبوب کے ہاتھ سے دوں گا، ان کی بارگاہ سے ملے گا. خزانے ان کے پاس دے دیے میں نے.
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر کوئی بدبخت انکار کرتا ہے کہ مجھے تو رسول کے ہاتھ سے نہیں لینا، محمد کے ہاتھ سے مجھے نہیں چاہیے، اللہ ہے دینے والا، تو پھر اگر یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی خوشی اسی بات میں ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا اختیار دے دیا ہے۔ آپ جو چاہو حلال کر دو، جو چاہو حرام کر دو۔ نبی رسول بنا کر، حبیب و محبوب بنا کر مالک و مختار کر دیا میں نے آپ کو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو بس بات گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، تو اتنا بتانا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ اگر قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر تو نعمت نازل فرما، رزق نازل فرما، ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، اور صرف ہمارے لیے نہیں ہو بلکہ فرما رہے ہیں قرآن میں لی اولینا و آخرینا، ہمارے دور میں بھی ہو اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہو۔ میں نے اسی لیے کہا کہ عید میلاد النبی ہمارے دور میں بھی عید میلاد النبی ہے اور ہمارے بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ اب بھی ہے اور ہمارے بعد میں بھی عید میلاد النبی ہی رہے گی۔ اس کو عید کہنا بالکل درست ہوگا، کیوں کہ یہ تو وہ خوشی ہے جس کے صدقے میں ساری خوشیاں ملی۔ کیا کسی کا عقیدہ ایسا ہے کہ نہیں آپ نہ ہوتے پھر بھی یہ مل جاتا، آپ نہ ہوتے پھر بھی وہ مل جاتا؟ نہیں، کیا ملتا؟ اللہ نے حضور کو بھیج کر ہم پر نعمتوں کا تمام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا۔ تو علماء نے تصریح فرما دی ہے کہ تمام نعمتوں کی اصل ذات محمد رسول اللہ ہے۔ تمام نعمتوں کی اصل، تمام نعمتوں کی جان نبی اکرم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو پھر ان کا دن، ان کے تشریف لانے کا دن یہ بجا ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔